بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 20، محنت پسند خیرت مند، صفحہ نمبر 22۔ وہاں سے ہم دیکھتے ہیں عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ دو تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے۔ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر یعنی رنگ کا تبدیل ہونا، یعنی عالم کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر پریشان بھی ہونا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، دیکھ کر تدبیر اور مشورہ دو تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے۔ ایک تدبیر ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس میں کوئی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے تاکہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکے۔ اور دوسرا ہوتا ہے مشورہ، کہ جب کوئی شخص کسی مصیبت سے دوچار ہو تو کوئی بھی قابل، لائق یا تجربہ کار شخص اسے ایک نا تجربہ کار یا مصیبت زدہ شخص کو مشورہ دیتا ہے۔ تو یہ جو دونوں لوگ تھے، مشورہ اور تدبیر، وہ معاشرے سے غائب ہو گئے۔ اور ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا کرتے تھے، کیا وہ ان معاشرے والوں سے نکل گئے کہ ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، یہ لالچ، جھوٹ، افلاس اور حسد والے لوگ ہیں، یہ اپنی زندگی اپنے انداز سے بسر کریں، ان میں ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان کو چھوڑا اور وہ سائڈ پہ چلے گئے۔ البتہ جو صاحب ضرورت ان کے پاس جاتا، اسے صلاح مناسب بتا دیتے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے کہ معاشرے کے اندر یہ جو تدبیر اور مشورہ، یہ اچھے دوست کو دکھایا گیا ہے۔ یہ معاشرے کا آپ کہہ لیں کہ ایک جزو الانیفق ہے، ایک معاشرے کا بہت ضروری حصہ ہے، تو اس کو مصنف نے یہاں مشورہ اور تدبیر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ تو اس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوست وہ ہے جو مصیبت اور پریشانی میں دوست کا ساتھ دے۔ تو یہاں دوست کا ساتھ دینے والے وہی لوگ تھے، لیکن لوگ چونکہ ان کو نہیں مانتے تھے اس لیے وہ کنارہ کش ہو گئے۔ یہ سب مل کر ان کے پاس گئے کہ برائے خدا کوئی ایسی راہ نکالیے جس سے احتیاج اور افلاس کی بلا سے بندگان خدا کو نجات ہو، کہ یہ جو احتیاج، ضرورت، افلاس اور بھوک، مصیبت جو ہم پر آن پڑی ہے، خدا را کچھ تو مشورہ بتائیں ورنہ یہ دنیا بھوک سے مر جائے گی۔ وہ بہت خفا ہوئے اور کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں، کہ ظاہری بات ہے جب انسان خود کوئی کھائی اپنے لیے کھودتا ہے تو جب خود ہی اس میں گرتا ہے تو پھر اس کا کوئی اور کون علاج کر سکتا ہے۔ تو یہاں معاشرے میں ان لوگوں نے اپنے لیے خود ہی تو یہ سارا سامان پیدا کر لیا تھا۔ خسرو آرام ایک فرشتہ سیرت بادشاہ تھا، اس نے اس کا حق کے شکر نہ ادا کیا اور اس آفت کو اپنے ہاتھوں سر لیا۔ یہ افلاس ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے۔ بے کس کہتے ہیں مجبور، بے بس جو انسان کچھ بھی نہ کر سکے۔ تو افلاس، غربت چیز ہی ایسی ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ غربت جو ہے یہ اگر کہیں ڈیرے ڈال لے تو اس کو نکالنے کے لیے پوری نسلوں کو جدوجہد کرنا پڑتی ہے، پوری نسل کو جدوجہد کرنا پڑتی ہے، تب جا کے غربت کو نکالا جا سکتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسی صورتحال ہوئی۔ یہ چونکہ بری بلا ہے، اس نے انسانوں کو بے بس کر دیا، مانگے تانگے کے سوا خود اس کا کچھ پیشہ نہیں تھا۔ دیکھو اسی نے ملک فراق کو کیسا تباہ کر دیا کہ دلوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہوتے جاتے ہیں، اب ان کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی، مگر یہ کہ ہم نے سنا ہے احتیاج و افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اب وہ اس میں ایک اور کردار شامل کر رہا ہے مصنف کہ احتیاج اور افلاس، ضرورت اور غربت، اس کا ایک بیٹا ہے کہ جب انسان ضرورت مند بھی ہو، غریب بھی ہو، تو تب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ اگلا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اس وقت کون سی ایسی چیز آئے گی جو ان دونوں کو مات دے گی اور انسان کو اس سے نکال لے گی، اور وہ ہے جس کا نام محنت پسند خیرت مند ہے۔ کہ جب بھی
آپ غربت کو مات دینا چاہیں، احتیاج کو مات دینا چاہیں، تو تب محنت جو ہے وہ یقیناً لازم و ملزوم ہے، اور جو شخص انتھک محنت کرے گا وہ یقیناً غربت کو مات دے گا۔ تو محنت پسند خرد مند جو ہمارے سامنے آپ کہہ لیں کہ اس سبق کا عنوان بھی تھا، وہ اب ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کا رنگ ڈنگ کچھ اور ہے، کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے، کیونکہ محنتی شخص کبھی نا امید نہیں ہوتا، اس کو اپنی محنت اور اللہ کی رحمت پر پوری امید ہوتی ہے کہ میں اس سے کامیاب گزروں گا۔ اس لیے تو اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تو محنتی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور وہ اپنی جد و جہد کے ساتھ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہنرمندی نے اسے پالا ہے، اور یقیناً جو محنتی ہوتا ہے اس کے پاس ہنر بھی ہوتا ہے، محنت کرنے کا ہنر ہوتا ہے، گر ہوتا ہے اس کے پاس، کمال کا شاگرد ہے۔ ظاہری بات ہے اس کا استاد کمال ہے، پھر اس کا وہ شاگرد ہے۔ ہو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو، کہ جاؤ محنت پسند کے پاس چلے جاؤ، اس کی جا کے خدمت کرو، وہ تمہیں کوئی نہ کوئی حل بتا دے گا۔ اگرچہ اسی کا فرزند ہے، لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان ہے، دوسرے ماں کے دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں ہے، کہ وہ محنتی ہے اور ابھی تک وہ محنت سے تھکا نہیں ہے۔ اب جب کہ معاشرہ مصیبت میں پھنس چکا تھا، اور اب وہ اپنے لیے مسائل کا حل تلاش کر رہا تھا، اور یاد رہے کہ شیکسپیئر نے اسی حوالے سے بڑا خوبصورت یہ مقولہ کہا ہے کہ خدا مصیبتوں کو قائم رکھے، کیونکہ انہی کی بنا پر ہم دوست اور دشمن کو پہچان سکتے ہیں۔ تو یہاں اب محنت پسند جو ہے وہ معاشرے کا ہر دل عزیز دوست بن کر سامنے آ رہا ہے۔ لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان ہے، دوسرے ماں کے دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں ہے۔ استاد کی پھرتی اور چالاکی طبیعت میں ہے، کس کے؟ محنت پسند خرد مند میں، کہ یہ اس کے ہنر ہیں کہ وہ پھرتی، چالاکی اور چستی کے ساتھ کام کرنا جانتا ہے۔ شاید کچھ کر گزرے کہ وہی محنت پسند خرد مند ہے جو تم لوگوں کو مشورہ بھی دے سکتا ہے اور تم لوگوں کو ان مسائل سے نکال بھی سکتا ہے۔ تدبیر اور مشورے کا سب نے شکریہ ادا کیا، کیونکہ اب تدبیر نے ان کو مشورے نے ان کو مشورہ تو دے دیا کہ آپ فلاں کے پاس چلے جائیں، انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور سیدھے محنت پسند خرد مند کے سراغ پر آئے، ٹھکانے پر آئے، تلاش میں آئے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ دامن کو میں دیکھا، یعنی دامن کو کہتے ہیں پہاڑی کے دامن، ایک جوان قوی ہیکل کھڑا ہے، ایک بہت قد و قامت والا طاقتور شخص وہاں موجود ہے۔ چہرہ اس کا ہوا سے جرمرایا ہوا، یعنی ساری بات ہے وہ مشکل حالات میں زندگی گزارنا جانتا تھا، سردی گرمی سے اس کو کوئی مطلب نہیں تھا، تو اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ شخص یقیناً محنتی ہے۔ اس کے چہرے کے خد و خال اس طرح کے تھے۔ دھوپ سے تمتمایا ہوا، مشقت کی ریاضت سے بدن اینٹھا ہوا، کہ مسلسل لگاتار، ریاضت کہتے ہیں بار بار یعنی کچھ چیز کو دہرانا، محنت کرنا، اینٹھا ہوا تھا، یعنی اس کا جسم جو ہے وہ بالکل بھرا ہوا تھا، نظر آ رہا تھا کہ یہ جسم محنت کے سبب اس طرح کا بنا ہوا ہے، سخت ہو چکا تھا، آپ یوں بھی کہہ لیں۔ پسلیاں ابری ہوئی، ایک ہاتھ میں کچھ کھیتی کا سامان، ایک ہاتھ میں معماری کے اوزار لیے ہانپ رہا ہے، یعنی سانس لے رہا ہے، یعنی کام کوئی شخص اگر کام زور سے کر رہا ہو تو اس کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے اگر دم لے تو وہ ہانپے گا، تیز تیز سانس لے گا، وہ اس طرح کی صورتحال اس کی تھی۔ ایسا معلوم ہوا کہ ابھی ایک برج کی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے، کہ ایک بہت بڑی عمارت کی بنیاد کو ڈال کر بیٹھا ہے، یعنی یہاں اس سے مراد وہ معاشرے کے لیے کوئی کاروبار کی داغ بیل بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، برج کی بنیاد،
کہ وہ معاشرے میں کسی کاروبار کا کوئی آئیڈیا کو خیال پیش کرنے والا ہے۔ سب نے جھک کر سلام کیا اور ساری داستان اپنی مصیبت کی سنائی۔ سب نے بتایا کہ ہمیں کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے، اے محنت پسند خیرمند، ہم آپ کی خدمت میں کیوں حاضر ہوئے ہیں۔